ادا نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو مسجد کی بیرونی دیوار پر آیات وغیرہ لکھوا دیتے ہیں یا لکھوا رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، بیرونی کیا اندرونی دیوار پر بھی آیات وغیرہ لکھوانا یہ فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ برا نہیں مانیے گا، پہلے میری بات سن لیجئے گا۔ مکروہ اس لیے لکھا ہے کہ جب آپ آیات لکھوا دیتے ہیں اگر دیوار قبلہ پر ہیں، اور خاص طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں دیوار قبلہ پر آیات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس پہ نگاہ پڑتی ہے، دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ غیر اختیاری طور پہ کوئی حالت نماز میں ان آیات کو پڑھ دے، اور فقہ حنفی کی روشنی میں اگر کوئی دیکھ کر قرآن پڑھے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ مسجدوں کی صفائی جو دیواروں وغیرہ کی خاص طور پر ہے، یہ طویل عرصے بعد ہوتی ہے تو اس پہ مٹی کی تہیں جم رہی ہوتی ہیں۔ آپ یوں ہاتھ پھیر کر دیکھیں، ہاتھ پہ بہت ساری مٹی آ جائے گی۔ اب قرآن کے اوپر اس طرح مٹی جم رہی ہو، یہ قرآن کا ادب نہیں ہے، ایک بے حرمتی کا اس میں پہلو نکلتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ کبھی اگر آپ دیوار دھو رہے ہیں، آپ پہلے یوں سمجھ لیں کہ آپ تعویذ جو ہوتا ہے یہ بوتل میں پانی میں ڈال دیتے ہیں اور وہ پانی پیتے ہیں۔ کیوں پیتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی تحریر سے پانی مس ہوتا ہے تو پانی میں برکت پیدا ہوتی ہے، آپ حصول شفا کے لیے اچھے قصد و ارادے سے اس کو پیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب آیات سے پانی ٹچ ہوتا ہے تو باعث برکت ہو جاتا ہے۔ اب جو آپ دیواریں دھو رہے ہیں مسجد کی اور ان آیات پر پانی لگ کر زمین پہ گر رہا ہے اور وہ آپ کے قدموں میں جا رہا ہے اور آپ اس پہ چڑھ رہے ہیں باقاعدہ، وہ آپ کے قدموں میں لگ رہا ہے ایک بابرکت پانی، تو یہ صحیح مناسب چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ دیوار قبلہ بالکل سادہ رکھی جائے، ایسا کوئی بھی کام نہ کیا جائے کہ نمازی کی توجہ اس کی طرف جائے، یہ توجہ ہٹانے والی چیز ہے۔ یہ ہے اندر کا معاملہ۔ اب باہر کا معاملہ آپ خود قیاس کر لیں۔ بعض اوقات مسجد کے ساتھ میں کچرا پھینک دیتے ہیں اور زیادہ ہوائیں چلتی ہیں، زیادہ گرد، پھر خدا نخواستہ اگر دیوار ایسی ہے کہ ذرا نیچے لکھ دی ہیں، کوئی تھوک دیا کسی نے، تو یہ اس طرح کی بہت زیادہ بے ادبیوں کا اندیشہ ہے۔ اس لیے آیات ہرگز نہ لکھی جائیں اور خصوصاً بیرون دیوار پر بالکل نہ لکھیں۔ میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لکھے گا وہ حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، لیکن یہ میں ضرور کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اس کا معال اور نتیجہ غلط ہے لہٰذا کراہت تو اس میں ہے، یہ مکروہ تو ہے۔ اب جتنا اس میں اگر وبال زیادہ ہوتا جائے گا، خرابیاں زیادہ ہوں گی، زیادہ بے ادبی ہوگی، جیسے اطراف میں لوگ جاہل قسم کے رہ رہے ہیں، تو پھر یہ گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو مسجد کمیٹیاں ہیں، میری گزارش ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کام کرنے لگیں، جیسے آپ ڈیکوریشن وغیرہ کرنے لگیں، تو پہلے ذرا معلوم کر لیں کسی اچھے عالم اور مفتی سے۔ اب ایک صاحب مجھے ایک بہن بتا رہی تھی کہ کسی نے ممبر اور محراب پر تقریباً 11 لاکھ روپے خرچ کیے، 11 لاکھ روپے ممبر اور محراب پر۔ اب وہ کیا ہے، مطلب ڈیزائن یہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ، 11 لاکھ ہے تو سمجھ میں نہیں آتا ممبر محراب پر۔ اب چندے کا صحیح اور درست اور شرعی استعمال اگر آتا ہوتا تو کبھی بھی اتنا کثیر سرمایہ اس طریقے سے نہ لگایا جاتا۔ تو میں بہت دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں مسجد کی کمیٹیوں سے کہ یہ مسجد کی خدمت آپ کے لیے سعادت ہے، اس کو اپنے لیے وبال نہ بنائیں۔ اگر آپ لوگوں کا چندہ مس یوز کریں گے، غلط یوز کریں گے، یا اپنے خلاف شرع کچھ کام کر ڈالے تو یہ مسجد کی خدمت آپ کو شاید نفع نہ دے۔ اگر آپ خوش فہمی میں رہیں کہ مسجد کمیٹی میں آ جانے کے بعد ہمارے لیے ہر فعل کرنا جائز ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر یہ آپ خوش فہمی مزید پیدا کر لیں کہ اب ہم کچھ بھی بے احتیاطی کریں ہماری آخرت میں گرفت نہیں ہوگی، خدا رے ان دو خوش فہمیوں سے باہر آ جائیں، آپ سے زیادہ پوچھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں کویسچن کیا جائے گا۔ تو کمیٹی سمجھ لیں اپنی مسجد کے اوپر ایک نگہبان ہوتی ہے، انتظامات اور جتنے بھی آپ کے انڈر امام ہیں، خطیب ہیں، مؤذن ہیں، ان کے ساتھ جو رویے ہیں اس کے بارے میں بروز قیامت جواب دہ ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ کوئی برا نہیں مانے گا، اس پہ ذرا توجہ فرما لیجیے۔ ایک بہن نے فرمایا